شائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے محمد علی ابراہیم، زاہد محمد علی، نصرت ابراہیم، ابراہیم علی محمد، سجاد علی ابراہیم، حبیبہ ابراہیم، محمد علی بندہ علی، سید فضل حسین رضوی، شوکت علی ابن دلدار حسین، اصغری بیگم کے لیے، حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے جناب کوثر کاظمی کے لیے، ڈاکٹر ٹیپو نقوی، جناب جعفر نقوی، جناب تنویر احمد، جناب نوظیف شہزاد، محمد الموسوی اور آغا حیدر کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تاریخ حجاز کے عنوان سے ہم نے یہ 3 مجالس جاری رکھی کہ اور پھر کوشش کی کہ تاریخ اسلام سے اس کو وابستہ کیا جائے، متصل کیا جائے، اور خصوصاً تاریخ مدینہ سے۔ تاریخ حجاز میں یمن کا ایک بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ جو بھی حجاز مقدس میں تبدیلیاں آتی ہیں، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، وہ سب یمن سے آتی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں آل سعود یمن پہ حملہ آور ہیں، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کے اب تک وہ کہتے ہیں کہ اتنے کسی ملک کے حالات خراب نہیں ہوئے بچوں کے حوالے سے جتنے یمن میں حالات خراب ہیں۔ لیکن پھر بھی آل سعود جنگ بند کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یمن میں سیاسی تبدیلی کا معاملہ حجاز میں سیاسی تبدیلی کے نتیجے تک پہنچتا ہے۔ تاریخ میں جو بادشاہ گزرے ہیں، جیسے ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا،
اور قیصر، کائزر جیسے روم کے بادشاہوں کہا گیا، قیصر نام ان کے سب کے الگ الگ تھے. جیسے فرعون ایک آدمی کا نام نہیں تھا، بڑی ٹائٹل ہے یا ایک لقب ہے جو ان بادشاہوں کو دیا جاتا تھا جو مصر پہ حکومت کرتے تھے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ اور اسی کی جمع ہے فراعنہ، فرعون کی. تو جو وہاں پہ فرعون حکومت کرتے تھے، ایک کے بعد ایک آتے رہتے تھے وہ حکومت، تو ان میں سے آخری کا نام رمیز تھا بہرحال، جس نے جناب موسیٰ کو چاہ کے مار دے. اور اسی طرح سے یمن کے جو بادشاہی نظام تھا اس کو وہ لوگ تبع کہا کرتے تھے. اور تبع کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا، اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا وہ قوم تبع بہتر تھی؟ تے بے اور عین تبع، تبان بھی کہا گیا ہے، تبع قرآن کریم میں آیا اور تاریخ میں. میں بھی دوبارہ دیکھ رہا تھا آج الکامل فی التاریخ اہل سنت کی، اور اس کے علاوہ البدایۃ والنہایہ ابن کثیر کی، بڑی مشہور یہ تاریخ ابن کثیر کی، جس کو تقریباً تمام مسلمان مانتے ہیں، یعنی حتیٰ وہابی بھی جس تاریخ کو مانتے ہیں وہ البدایۃ والنہایہ، 14 جلدوں پہ تاریخ ہے. یہ تاریخ طبری بھی ہے لیکن البدایۃ والنہایہ کیونکہ وہ خود مسلکن دیوبندی یا وہابی، کیونکہ اس زمانے میں دیوبندی تو بھی 150 سال پہلے ٹائٹل چلا ہے لیکن وہ اسی مسلک کے تھے، تو اس لیے اس تاریخ کو بڑی اہمیت حاصل ہے. تو میں دوبارہ دیکھ رہا تھا ان کا، اب ہمارے علماء نے لکھا پھر المناقب میں ابن شہراشوب نے 900 سال پہلے، جو اس سے بھی پہلے کی تاریخ ہے، جو ہمارے مناقب کی ہے اور اس میں تاریخ بھی ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تاریخ کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں. تو تبع حمیری ایک قبیلہ ہے، آج بہرحال شیعہ اس میں بہت زیادہ ہیں، سادات بھی ہیں. تو حمیری قبیلہ، اور یہ ایک پیغمبر اسلام سے 700 سال پہلے، یعنی جناب عیسیٰ سے بھی پہلے، جناب ختم مرتبہ سے تقریباً 540 سال پہلے جناب عیسیٰ کا دور ہے. تو اس سے بھی پہلے تبع جو ہے وہ دنیا کو فتح کرنے چلا. دنیا کو فتح کرنے کے لیے بڑے بڑے نام چلے ہیں. اسکندر اعظم کا نام بہت مشہور ہے، الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے، اور بہت سے لوگ، جیسے خود بڑا مشہور و معروف جو پچھلے ایک دور کا رہا ہے، بہت بڑا ظالم جو دنیا فتح کرنے کے لیے چلا تھا. بارہ ہٹلر بھی کہتے تھے کہ دنیا فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن چنگیز خان جس نے کافی دنیا کا جو بھی تھا، پوری دنیا تو کوئی فتح نہیں کر سکا، لیکن دنیا فتح کرنے کے لیے بہت سے لوگ چلے کہ ہم دنیا فتح کریں. توجہ ہے؟ تو تاریخ کے عنوان سے جاری رکھے ہوئے تو اس لیے پیش کر رہا ہوں. تو اسعد ایک ہے، اسد الف سین دال، اسد ہوتا ہے یہ یعنی شیر. ایک ہے اسعد الف سین عین دال، اسعد، سعد سے اسعد یعنی بہت خوش قسمت. سعد کہتے خوش قسمت کو، اسعد یعنی سب سے زیادہ خوش قسمت. اسعد ابو کرب کے نام سے ایک تبع بادشاہ گزرا ہے، رسول اسلام سے 700 سال پہلے یمن کا بادشاہ تھا، جو ایک بہت بڑا مجہز لشکر لے کے چلا دنیا فتح کرنے کے لیے. سننا چاہیں گے؟ یہ تقریباً بہت بڑا لشکر لے کے چلا، اور اس میں کہہ لیں کہ کئی ہزار علماء تھے. یہ اپنے ساتھ علماء لے کے چلا، بڑے بڑے قابل علماء لے کے چلا. خود اس کے متعلق البدایۃ والنہایہ ابن کثیر نے لکھا کہ مشرک تھے، یعنی ابتدائی طور پہ، اور بت پرست جو تبع تھا. اور خود ابرہہ جو تھا وہ بھی تبع تھا، یعنی یمن کا بادشاہ تھا، اور وہ بھی لیکن وہ ابرہہ کے نام سے مشہور ہے، جو مشرک یعنی کہہ لیں کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتا تھا. یہ بھی بہرحال چلا. اب 80,000 کا یا 4 لاکھ کا، جو بھی، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. تاریخ میں نے اختلاف دیکھا ہے. 6,000 بعض علماء، بعض نے کہا، بعض نے کہا کہ 2 یہودی بڑے عالم ساتھ تھے اس زمانے میں. یہودی کیونکہ مذہب دنیا میں رائج تھا، تو مختلف مذاہب و ادیان کے علماء کو لے کے چلا. بہت بڑا لشکر لے کے چلا کہ میں دنیا فتح کروں گا. 4 لاکھ کی فوج بنائی، اور جس میں بڑے بڑے طبیب تھے. اور جب راستے سے چلا یمن سے، تو یمن کیونکہ جزیرہ نما ادھر افریقہ ہے، یہ پورا سمندر کے پار کرنے کے بعد ان کو حجاز سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ آیا مکے. جب مکے پہنچا تو اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا، اور اس نے کہا بھئی یہ کیوں آتے ہیں یہاں؟ یہ لوگ سب احترام کرتے ہیں اس کعبے کا، حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل نے بنایا تھا. ہم نے پہلے عرض کیا کہ امام صادق فرما گئے کہ سب سے پہلے جناب آدم نے بنایا تھا. تجدید کی تھی جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، لیکن انہی کو بانی کہا جاتا ہے. بہرحال تو کہا یہ ان کے جد، یہ جو عرب ہیں ان کے جد حضرت ابراہیم تھے، انہوں نے بنایا تھا، اور یہ لوگ اسی تعظیم کرتے ہیں. بہرحال مشرکین بھی آتے تھے، وہ اپنے بتوں کو لے آتے تھے اور طواف کرتے تھے بغیر لباس کے. تو بہرحال اس نے دیکھا، کہا کہ اس طرح کا کعبہ میں وہاں بناؤں گا. پہلے اس کے ذہن میں آیا اس کو ڈھا دوں گا.
اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے اس کا اظہار نہیں کیا، اور وہ بیمار ہو گیا بہت سخت طبا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو اس کے طبیبوں کو بلایا گیا کہ اس کا علاج کرو۔ ایک طبیب نے آ کے کہا کہ اس کا علاج، دوسرے نے یہ وہ کرتے کرتے ان میں سے ایک طبیب نے کہا حضور لگتا ہے کہ آپ نے کچھ یعنی روحانی گناہ کیا ہے، آپ کے جسمانی لحاظ سے کوئی بیماری نہیں ہے، آپ سالم ہیں، تو آپ کسی طبیب کے بجائے کسی عالم کو ملاقات کیجیے، اس سے پوچھیے آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب طبیب کو دکھانا بند کیا، اس نے کہا ذرا علماء کو بلاؤ۔ ان میں سے سب علماء آ کے بیٹھے، ان میں سے کوئی بہرحال کچھ اس زمانے میں بھی علماء تھے جو واقعی حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد کے راستے پہ چل رہے تھے۔ تو کہا بھئی کیا معاملہ ہے؟ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہوں اور مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے، میری صحت ختم ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے میں اتنا طاقتور کہ میں پوری دنیا سے لڑنے کے لیے نکلا تھا اور آج لگتا ہے جیسے طاقت ہی نہیں ہے، جسم ختم ہو چکا، اندر طاقت ہی محسوس نہیں کر رہا ہوں، بیٹھ نہیں سکتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک عالم نے کہا کہ حضور لگتا ہے کہ آپ نے اس گھر سے متعلق، کعبے سے متعلق کوئی بری نیت کر لی ہے۔ اگر آپ کوئی بری نیت رکھے ہوئے ہیں تو اپنی نیت سے منصرف ہو جائیں، انصراف کریں، پلٹ جائیں اور توبہ کریں، کیونکہ یہ گھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، یہ گھر مقدس گھر ہے، یہ مقدس سرزمین ہے، اور یہودیوں اور یہ سارے عربوں کے سب کے جو دادا ہیں حضرت ابراہیم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے توبہ کی، اس نے کہا پروردگارہ واقعاً اگر یہ تیرا گھر ہے تو اس سے منسوب ہے کہ تیرا گھر، اگر تیرا گھر ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، اور صرف توبہ ہی نہیں کرتا بلکہ میں اس کعبے پہ غلاف چڑھاؤں گا، اسے غسل دوں گا اور اس پہ غلاف چڑھاؤں گا، تو مجھے صحت دے دے۔ اگلے دن جب صبح اٹھا تو بالکل صحت یاب تھا۔ اچھا، البدایہ والنہایہ والے کہتے ہیں کہ خواب میں اسے بشارت ہوئی کہ اس پہ غلاف چڑھاؤ، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جس آدمی نے خانہ کعبہ کو غلاف چڑھایا ہے وہ طبا تھا۔ یہ جو غلاف کعبہ جسے کہا جاتا ہے، ستر کعبہ، کساہا، کسوت کعبہ جسے کہا جاتا ہے، یہ خود فقہی احکام ہے کہ اسے جیسے آپ کہتے ہیں وضو کرایا جاتا ہے، اس کو غسل دیتے ہیں، خانہ کعبہ کو غسل دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیا اس کا سیاہ لے۔ تو سب سے پہلے اس طبا نے اسے غلاف چڑھایا، ایک کسوت کعبہ کا جو عمل تھا، غسل دیا، اور پھر اس نے خواب دیکھا، بقول ابن کثیر کے دوبارہ خواب دیکھا کہ نہیں اس سے بہتر کرو، اس سے بہتر کرو، کرتے کرتے اس نے تیسری دفعہ میں بہت خوبصورت غلاف جس کے اوپر سونے کی تاروں سے کام ہوا تھا، وہاں پہ کچھ برتن رکھے، اور اس نے وہ سب سے پہلے اہتمام کیا، اور وہ سارا کا سارا اہتمام طبا۔ اور اس لیے سرور کائنات کی حدیث ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی، اور میں نے اپنی بھی بعض تفاسیر میں یہ حدیث دیکھی ہے، لا تسبوا الطبا، کہ سرور کائنات نے کہا کبھی طبا کو گالی نہ بکنا، لأنہ اول من کسل کعبہ، کیونکہ وہ آدمی وہ تھا جس نے سب سے پہلے کعبہ پہ، خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھایا۔ بات پہنچ رہی ہے نا حضرات؟ اور دوسرے مقام پہ ہے کہ لأنہ آمن بی، کیونکہ وہ یا اسلمہ، اور وہ سب سے پہلا وہ یعنی وہ آدمی ہے جو میرے آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے مجھ پہ ایمان لے آیا تھا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بہرحال اب ایمان کیسے لے کہ بھائی بہرحال اس نے غلاف چڑھایا، اس کے بعد یہاں سے چلا تو یثرب تک پہنچا۔ اس زمانے میں اس کا نام یثرب تھا، مدینہ نہیں ابھی ہوا تھا۔ مدینے پہنچا، مدینے میں آنے کے بعد اس نے جو بنی نذیر تھے، بہرحال بنی قریظہ کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی کہ یہودیوں سے ہمارا معاہدہ تھا، یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے تو میں اس شہر کو خراب کر دوں گا، ڈھا دوں گا، اور یہ جتنے بھی یہاں پہ کفار ہیں ان سب کو مار دوں گا۔ تو ایک مرتبہ کچھ یہودی علماء آئے اور آنے کے بعد کہا کہ خبردار اس شہر کو خراب نہ کیجیے گا، کیونکہ ہماری کتابوں میں ہے وہ جو آخری نبی آئیں گے وہ ہجرت کر کے یہیں پہ تشریف لائیں گے۔ کہ اچھا، ہماری کتابوں میں ان دو اس کی حبر سے، دو یہودی علماء سے، ریبائز سے اس کی گفتگو ہوئی، اور تفصیلی گفتگو کے بعد ان سب نے سارا کا سارا بتایا کہ ہاں ایک آخری نبی، ان کے علم سے بہت متاثر ہوا طبا، کبھی واقعاً بہت قابل ہیں، دونوں بہت جانتے ہیں۔ ان سے متاثر ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا نام ہوگا اس آخری نبی کا؟ کیا نام ان کا؟ احمد ہوگا، کیونکہ یجدونہم عندہم فی التوراۃ والانجیل، قرآن میں لکھا ہے کہ وہ توریت و انجیل میں جب ان کو تلاش کریں گے تو ان کا نام احمد پائیں گے، اسمہ احمد، کہ ان کا نام جو ہے وہاں پہ احمد، یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، توریت اور انجیل میں ان کا نام مکتوب پائیں گے، لکھا ہوا پائیں گے، اور نام احمد ہے۔ تو اس نے اس وقت طبا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس آخری نبی پہ ایمان لے کے آتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ جس اللہ نے انہیں مبعوث کرنا ہے وہ اللہ بھی اللہ ہے اور وہ نبی بھی رسول ہے۔ اور کچھ اشعار لکھے کہ
میں ایمان لاتا ہوں احمد پہ جو پوری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یہ اشعار لکھے اور پھر ایک قبیلے سے کہا کہ بھائی آپ لوگ یہاں رک جائیں. کچھ جو اپنے 6000 علماء تھے ان میں سے کہا کہ آپ لوگ کچھ یہاں رک جائیں. یہودیوں سے کہا تمہارے ساری رہائش کا خرچہ میں دے کے جا رہا ہوں، اور میرے مکان بنوا دو. وہ جو آخری نبی آئیں گے ان سے کہنا کہ تبا آپ پہ ایمان لے کے آیا تھا، یہ مکان بنوا کے گیا تھا، اگر ہو سکے تو میرے بنائے ہوئے اس مکان میں آپ تشریف رکھیں، اس مکان میں سکونت اختیار کریں. تو اس نے ایک مکان بنوا دیا. اب وہ نسلاً بعد نسلاً یہودیوں سے وہ اشعار منتقل ہوتے رہے، وہ آتے رہے. اور پھر ایک مرتبہ بہرحال طبہ گیا، جنگ وغیرہ کی، پھر واپس مکے سے ہوتا ہوا واپس چلا گیا یمن، اور وہیں انتقال ہوا. پھر بہرحال اب سرور کائنات نے تاریخ ان کے حجاز کی پیش کر رہا ہوں. سرور کائنات نے ہجرت کی، اور جب ہجرت کی، اب میں نے ساری تاریخ چھوڑ دی کیونکہ طبہ کی تاریخ بہت تفصیلی ہے کہ وہ کہاں کہاں گئے، دنیا بھر کا سفر کیا. اور پھر میں ابھی جو دیکھ رہا تھا اور پہلے بھی میں نے پڑھی ہے، واقعات کچھ پڑھے ہیں تو تفصیلی ہیں، کافی زیادہ تاریخ ہے. تو طبہ نے بہرحال یہ دنیا جو ہے فتح کرنے کا پورا عمل تو کسی کے نے بھی انجام نہیں دیا، لیکن کافی آگے تک وہ جنگ کرتے ہوئے گئے، کافی دنیا فتح کی. اس کے بعد پھر فیصلہ کیا میں یمن واپس جاؤں گا، وہیں انتقال ہوا. اور ان کا پھر پورا شجرہ لکھا بنی نذیر کا. یہ بہرحال تو بہرحال وہ بہت سے علماء وہاں رک گئے. اور اگر آپ دیکھیں تو عیسائی اس کے بعد پھر آئے، عیسائی بھی وہیں آ کے بسنے لگے اطراف میں. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کے سب کہتے تھے کہ ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، اور جب وہ آ گئے تو اولا کافر بہ، تو سب سے پہلے اس آخری نبی کا انکار کرنے والے یہی یہودی اور عیسائی بنے جو کہتے تھے ہم ایمان لے آئیں گے. کیوں آ کے بسے تھے مدینے میں؟ کہ وہ آخری نبی نے یہاں آنا. توجہ ہے؟ جیسے ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کسی ملک میں، نام نہیں لیتا کہ کون سے ملک میں، کہاں مغربی ملک کے اندر، کہنے لگے، میں نے کہا بھائی کیا کہاں ہیں آج کل آپ، نظر نہیں آ رہے مجالس میں؟ تو کہنے لگے میں منتقل ہو رہا ہوں، ٹورنٹو سے جا رہا ہوں میں پتہ نہیں کہاں. وہ کیوں وہاں کیوں شفٹ ہو رہے ہیں اس ملک میں؟ کہنے لگے وہ امام کا ظہور ہونے والا ہے تو میں وہیں سے جوائن کر لوں گا. میں نے کہا اس کا مطلب یعنی آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جو وہاں ہوگا وہ جوائن کر لے گا، اور جو دور ہوگا وہ مخالف ہوگا؟ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں. تو بہرحال ایک اچھی خاصی بحث ہوئی. تو میں نے کہا بھائی یہ فلسفہ غلط ہے کہ انسان وہاں، یہ تو یہاں انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہیں پہ بھی ہو وہ امام کے قدموں میں پہنچ جائے گا. اور کئی ایسے بھی ہوں گے جو قریب میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ایمان نہیں لے کے آئیں گے. مکے میں بہت سے بیٹھے ہوئے رسول خدا کو دیکھتے بھی رہے، ایمان نہیں لائے. مدینے میں یہودی عیسائی منتقل اس لیے ہوئے تھے کہ ہم آخری نبی پہ ایمان لے آئیں گے، اور جب آ گئے تو سب سے زیادہ جنگیں انہوں نے کی رسول خدا کے خلاف. یہودیوں نے سب سے زیادہ جنگیں کی، کہ نہیں ہم نہیں مانتے آپ کو. تو بہرحال تاریخ اگر کہیں گے تو میں جاری رکھوں. لیکن گرامی اب سرور کائنات جو ہے مکے میں تشریف لے آیا. مکے سے بہرحال سب خلاصہ کر آ کے میں پیش کر رہا ہوں. مدینے پہنچے. جیسے مدینے آئے تو مدینے کے تمام سرداروں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارا گھر حاضر ہے. آپ نے کہا نہیں، جہاں میری اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی میں وہیں پہ قیام کروں گا. ذہن میں ہے نا، دینیات میں پڑھ رکھا ہوگا، یہ تو پاکستان کی دینیات میں موجود بھی ہے، تیسری کلاس کی جو ہے وہ دینیات کے اندر لکھا ہوا. تو اب وہ ایک مرتبہ سرور کائنات کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. 2 منزلہ گھر وہاں پہ بنا ہوا تھا. ایک جناب سرور کائنات نے کہا میں یہیں رکوں گا. کہا بھئی یا رسول اللہ اتنے اتنے امیر، بڑے بڑے رؤساء کے، بڑے بڑے جو یہاں پہ سردار ہیں ان کے گھر حاضر تھے، اچھے اچھے گھر حاضر تھے، یہ چھوٹا سا ایک گھر ہے اور بہت قدیمی ہے، کئی سو سال پہلے کوئی بنا گیا تھا، آپ یہاں رکیں گے؟ کہا ہاں یہیں رکوں گا. تو فوراً حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہمارے اجداد ہمیں خط دے گئے ہیں کہ کوئی آدمی تھا طبہ نامی بادشاہ، وہ ایک خط دے گیا تھا یہ مکان بنوانے کے بعد کہ ایک آخری نبی آئیں گے، جب وہ مدینے آئیں تو کہنا کہ میں ان پہ ایمان لا چکا تھا اور یہ مکان ان کے لیے بنوا کے چھوڑے جا رہا ہوں. اگر وہ مدینے تشریف لائیں، جب وہ مدینے تشریف لائیں تو ان سے کہیے گا اس مکان میں قیام پذیر ہوں، اور یہ ان کے لیے ہماری طرف سے کہا کہ کچھ اشعار ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اور فرمایا زیادہ کہ کہا وہ آپ پہ ایمان لائے تھے، کچھ اشعار دے گئے تھے. رسول خدا نے اشعار پڑھے اور کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں طبہ مجھ پہ ایمان لے کے آیا تھا. یہ علامہ طباطبائی نے بھی اس طرح کے جملے وہاں پہ درج فرمائے ہیں تفسیر میں جب قوم طبہ کا ذکر آیا. تو ایک مرتبہ جو ہے یہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری گھر پہ رکے. وہ جناب سرور کائنات وہاں اس لیے رکے کیونکہ طبہ نامی اسعد ابو کرب حمیری وہاں رسالت مآب کے لیے گھر بنا گئے تھے. اگر کوئی 700 سال پہلے بھی ایمان لے آئے تو رسول خدا اس کی شفاعت کی ضمانت دیتے ہیں.
کیونکہ ان اشعار کی اختتام پہ خط تھا جس میں یہ لکھا تھا یا رسول اللہ اگر میں زندہ رہا تو وعدہ کر کے جاتا ہوں جہاں پہ آپ قیام کریں گے میں آپ کے دفاع کے لیے پہنچ جاؤں گا، لیکن اگر میں نہ رہا تو میں آپ سے صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری شفاعت کر دیجیے گا۔ تو رسول خدا نے کہا کہ ہاں میں اس طبہ کی شفاعت کروں گا۔ المناقب میں لکھا ہے سرور کائنات نے فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا۔ تو عزیزان گرامی یہ سرور کائنات کا وعدہ ہے کہ میں شفاعت کروں گا، جو مجھ پہ پہلے بھی ایمان لے آیا ہو، جو مجھ پہ پہلے بھی ایمان لے آیا ہو، میرے بعد بھی ایمان لے کے آئے، میں اس کی شفاعت کروں گا اگر مجھ پہ ایمان رکھتا ہوگا۔ سرور کائنات نے وہیں قیام کیا۔ وہ تمام علماء جن کو بتایا کہ بھئی یہ وہی نبی ہیں تو کہا کہ نہیں ہے، بہت سے ایمان لائے، بہت سے ایمان نہیں لائے، بہت سے اکثر قبیلے مسلمان ہو گئے، ایسا بھی نہیں تھا کہ مسلمان نہیں ہوئے، بہت سے مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور دیگر جو علماء بہت سے وہاں پہ موجود تھے سب ایمان لے آئے۔ تو عزیزان گرامی یہ مدینہ کی تاریخ ہے۔ سرور کائنات نے وہیں پہ اسی مکان میں قیام کیا، بعد میں پھر مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور یہ جو تعمیرات کا کام ہے سرور کائنات نے اس پیارے انداز سے کیا ہے کہ اس کی سادگی کو باقی رکھا، اس میں روحانیت کے اوپر زیادہ توجہ دی ہے۔ اور یعنی بہرحال جو ہم بنائیں، کوئی بھی چیز بنائیں وہ اچھی بنائیں، لیکن اس کے اندر روحانیت کا ضرور عنصر ہونا چاہیے۔ اس میں روحانیت کا عنصر بہت ضروری ہے کہ جہاں آپ جائیں اور آپ کو روحانیت محسوس ہو۔ دیکھیں یہ ہم امام بارگاہوں کو، مساجد کو سجاتے ہیں کیوں کہ ہم ہمارے گھر سجا رکھیں تو اس سے زیادہ اچھا، تو یہ اللہ کا گھر ہے، امام کا گھر ہے، اس کو سجانا ہم پہ لازم واجب ہے، ضروری ہے، لیکن اس میں روحانیت کا عنصر ہونا بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں؟ یعنی اسسا علی التقوی، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ مسجد یعنی وہ مسجد کی جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو، تقوی پہ رکھی گئی ہو، وہ اللہ کو زیادہ عزیز ہوتی ہے جو سوائے بجائے سے کہ وہ جس کو دکھانے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی وہ چیزیں بقا اور دوام لے کے آتی ہیں جن کی بنیاد تقوی پہ رکھی جاتی ہے۔ وہ جو تقوی پہ بنیاد ہوتی ہے اس کو بقا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی یہ چاہے دنیا بھر کے اندر کہیں چلے جائیے آپ تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہ۔ بس میں دو پہلوؤں کو پیش کروں گا جناب سیدہ کی زندگی سے، اور پھر انشاءاللہ کہ سرور کائنات جب تشریف لے آئے ہیں مدینے، جب آ رہے تھے تو اس وقت جناب امیر المؤمنین سے فرما کے آئے کہ یا علی دو کام آپ کی ذمہ داری پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تاریخ کو سننا چاہیں گے اگر سب کے ذہن ہیں تو میرے اور توجہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی دو کام جناب امیر کے سپرد کیے کہ یا علی ایک تو امانات آپ لوٹا دیجیے گا، کیونکہ میرے پاس مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں کہ جس کی امانت نہ ہو۔ مشرکین رسول خدا پہ ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن صادق و امین مانتے تھے، اور سرور کائنات یہی کہتے تھے بھئی اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے کوہ ابو قبیس تو کیا کہو گے؟ کہ ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سچے ہیں۔ اور اگر تم جاؤ جا کے دیکھو وہاں پہ فوج نہ ہو تو ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ صلی علی محمد و آل۔ یہ جناب رسالت میں آپ کا پہلا خطبہ ہے کہ کوہ ابو قبیس پہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں تو کہا ہاں مان لیں گے۔ کہا اب میں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور تم فلاح پا جاؤ گے، اور وہیں پہ سب مخالف ہو گئے۔ بھائی آپ کیا ہیں؟ اگر ایک ہی اللہ ہے تو آپ کیا ہیں؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ایک بات اور واضح یہاں پہ کرتا چلوں اس سے پہلے کہ میں دونوں باتوں کو پیش کروں کہ جو جناب امیر کو ذمہ داریاں سونپی تھی، کہ عزیزان گرامی جب تک عہدہ نہیں آتا، علماء نے بڑی تجزیہ تحلیل کیا یہاں پہ کہ جب تک عہدہ نہیں آتا تو ایک آدمی کو سب مانتے رہتے ہیں، لیکن جہاں عہدے اور منصب کی بات آئے وہ اختلافی بن جاتا ہے۔ جب تک جناب رسالت میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سب صادق و امین کہتے رہے، لیکن جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ آج میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تو اب انہوں نے کہا کہ یہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، سارے الزامات ان پہ لگائے گئے۔ عزیزان گرامی جب تک عہدہ یا منصب نہیں تھا، جناب امیر المؤمنین سارے صحابہ کے مشکل کشا تھے۔ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں؟ بھائی اگر تکذیب کر دیجئے اسی وقت، اگر کہہ دیجئے کہ ایسا نہیں تھا، بھائی سارے صحابہ کے مشکل کشا تھے۔ ہر صحابی جناب امیر ہی سے مالی مدد مانگتا تو علی سے، جنگ میں مدد مانگتا تو علی سے، مکان بنانے میں مدد مانگتا تو علی سے، زندگی کے ذاتی مسائل میں مدد مانگتا تو علی سے۔ جو ہر کام میں مشکل کشائی کرے اسی کو تو مشکل کشا کہتے ہیں۔
تو بھائی سارے صحابہ کے مشکل کشا تھے جب تک غدیر نہیں ہو گئی. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. بس جیسے پیغمبر نے ہاتھ جناب امیر کا اپنے ہاتھ میں لے کر من کنت مولا فہذا علی مولا, اب سارے صحابہ کہنے لگے بھائی نہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اب تک تو سب کے مشکل کشا ہیں, آج سے اختلافی ہو گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی عہدہ آتے ہی بہت سے افراد اختلافی ہو جاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا اللہ نے جناب سیدہ کو کیوں یا نہ نبی بنایا نہ امام. اللہ چاہتا یہ تھا کہ ساری امت مسلمہ میں اتحاد کا مرکز بنے تو فاطمہ بنے, کہ جو مرکز بنے تمام کے تمام لوگوں کے اتحاد کا وہ فاطمہ الزہرا ہو. اگر ان سے کوئی اختلاف کرے, فاطمہ الزہرا سے اختلاف کرے تو وہ دین سے خارج ہوگا, سیدہ نہیں. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں. اللہم صلی علی محمد و علی. بات پہنچ رہی ہے نا عزیزان گرامی. تو اب سرور کائنات تشریف لے جا رہے ہیں مدینے, ہجرت کر رہے ہیں. تو آپ نے سارے صحابہ سے کہہ دیا اپنے اپنے گھروں پہ رک جاؤ, آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. سب کے ذہنوں میں ہے مجھے تفسیر ہجرت کو نہیں پڑھنا, مجھے کچھ اور بیان کرنا جناب سیدہ کے لیے, اگر مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. تو اب آپ نے فرمایا کہ بھی آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. تو جناب امیر فوراً اپنے گھر چلے گئے. کیوں کہ جناب سرور کائنات کا حکم تھا. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. کیا فوراً گھر چلے گئے, سرور کائنات کا حکم ہے اپنے اپنے گھروں پہ رہو, کوئی گھر سے آج باہر نہ نکلے. اتنے میں سرور کائنات نے اپنے غلام کو بلایا, کہا جاؤ جا کے میرے بھائی علی کو بلا لا. بلانا ہوگا تو خود بلا لیں گے. جناب امیر بھی جانتے ہیں کہ سرور کائنات بلانا ہوگا خود بلا لیں گے. اب کہا جاؤ جا کے میرے بھائی علی کو بلا لاؤ. جیسے بلایا کہا یا علی آج رات میرے بستر پہ سو جائیے گا. اچھا مسلمان مورخین نے بس ایک ہی جملہ لکھا کہ مولا کائنات نے بس ایک چھوٹا سا سوال کیا, یا رسول اللہ بس مجھے اتنا بتا دیجئے کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو سرور کائنات نے فرمایا ہاں یا علی میری جان بچ جائے گی. تو مسلمان سب کے سب یہ جملہ لکھتے ہیں تاریخ اسلام میں پہلا سجدہ شکر علی بن ابی طالب بجالا. فوراً سجدہ شکر میں گر گئے, کہ پروردگارا تیرا کتنا شکر ادا کروں, تو نے مجھے اس قابل بنایا, میں تیرے رسول کی جان بچا رہا ہوں. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں. اللہم صلی علی محمد و علی. بات پہنچ رہی ہے جانے گرہ. اور کوئی اس قابل نہیں تھا کہ بستر رسالت پہ سو سکے, جسے جان دینی ہو, جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکل رہا ہو جیسا سرور کائنات کے جسم سے نور نکلتا ہے. تو جناب امیر فوراً کہا یا علی دوسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے, میرے گھر میں امانات رکھی ہیں, آپ امانات لوٹا آئیے گا, میرے بستر پہ سونا ہے. اور تیسری بھی ایک اور ذمہ داری دی, کہا کہ فواطم جمع ہے فاطمہ کی, ان کو سب کو لے آئیے گا مدینے, اپنی والدہ کو, میری بیٹی کو, اور فاطمہ بنت زبیر سب کو آپ مدینے لے آئیے گا. کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے. ہجرت کا واقعہ ذہنوں میں ہے, مجھے ہجرت کا واقعہ پیش نہیں کرنا. جناب امیر بسرس وہاں جناب سرور کائنات مدینے ہجرت یثرب چلے گئے, ہجرت کر کے مدینے, اور کہا میں مدینے میں تب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا بھائی علی نہیں آ جاتا, میں انتظار کروں گا. وہاں رات گزر گئی, صبح ہوتے ہی جناب امیر نے سب کی امانتیں لوٹائیں. توجہ, نہ کسی سے یہ پوچھا کہ رکھوا کے کیا گئے تھے, اور نہ کسی نے مشرک نے یہ شکوہ کیا کہ مجھے میری امانت نہیں ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی چہرہ دیکھتے تھے, امانت لوٹا دیتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِي, کوئی بھی امانتوں کو میری طرف سے لوٹا ہی نہیں سکتا سوائے علی کے. امانتیں لیں گے ہم, لوٹائیں گے علی. تو اب جناب سرور کائنات اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو امانتیں بغیر دیکھے چہرہ دیکھ کے بتا دے کون سی امانت کس کی, اسے علی کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ ساری امانتیں لوٹا کے آئے, اور آنے کے بعد فواطم سے اپنی والدہ سے کہا, سب سے بیویوں سے کہا کہ بھئی میں نے حبیب خدا سے وعدہ کیا تھا کہ سب کو مدینے پہنچاؤں گا, چلیے میرے ساتھ. آپ نے ناقہ اونٹنیاں فوراً ان پہ ہودج اور محملیں سجائیں, ہودج لگائے. ہودج جو لکڑی کا اس پہ رکھا جاتا ہے پالان, اور اسے ہودج کہا جاتا ہے, اس پہ باقاعدہ محملیں سجا دیں کہ بھئی یہ خواتین کا مستورات کا معاملہ ہے, ان کا سفر آسان ہو, پردے کا اہتمام رہے. سب کے لیے محملیں سجائیں. کہا کہ بھئی آپ سب لوگ سوار ہو جائیں اور قافلہ میرے ساتھ چلے گا. اب سارے مشرکین جمع ہوئے, کہہ رہے محمد تو چلے گئے مدینے, یثرب چلے گئے. توجہ,
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے لیکن ان کی بیٹی مکے میں رہ گئی ہیں، کیوں نہ ہم سب مل کے ان کی بیٹی کو اسیر بنا لیں؟ اگر انہیں اسیر بنا لیں گے تو محمد کو واپس مکے آنا پڑے گا اور اس طرح سے وہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ سب نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، ہاں چلو چل کے محمد کی بیٹی کو ہم سب کے سب اسیر بنا لیتے ہیں۔ آقا پناہیان اس مقام پہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سب کے سب آئے تو رسول خدا نے جناب امیر اکیلے سے کہا تھا آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں یہ ساری امانتیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کچھ امانتیں لوٹانے کی تھیں، کچھ امانتیں پہنچانے کی تھیں۔ تب ایک مرتبہ جناب امیر المؤمنین نے جیسے ہی آتا دیکھا، اب تک کسی نے تلوار نہیں دیکھی تھی علی کے ہاتھوں میں، جیسے ہی سارے مکے کے مشرکین جناب سیدہ کو اسیر بنانے کے لیے آئے، جناب امیر نے اس طرح سے للکارا، تلوار ہاتھ میں کھینچی کہ للکارتے ہوئے جیسے ہی میدان میں اترے مارنے کے لیے تو سب کے سب کہنے لگے بھاگو، اس کی آنکھیں عجیب ہیں، یہ شیر کی طرح دیکھ رہا ہے۔ بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں جناب امیر کی کہ سرخ ہو گئی ہیں، کہ بھاگو۔ ایک مرتبہ کسی نے نعرہ لگایا، سب کے سب بھاگنے لگے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ جیسے ہی سب بھاگے جناب امیر ایک مرتبہ رکے، کیونکہ بھاگنے والوں کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، فرار کرنے والوں کے پیچھے نہیں جاتے تھے مولا، سب کو بھاگنے دیا۔ جب سب بھاگ گئے تو ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد جناب فاطمہ کی محمل کی طرف اشارہ کر کے کچھ پہنچے ہیں، جناب سیدہ سے مخاطب ہوئے اور بی بی سے مخاطب ہونے کے بعد خطاب کر کے ایک جملہ کہا کہیں آپ کو خوف تو طاری نہیں ہو گیا تھا، اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے؟ بھئی یہ جناب امیر جناب سیدہ سے تعارف کروا رہے ہیں اپنا، تو کہیں خوف طاری تو نہیں تھا، اتنا مجمع آ گیا اسیر بنانے کے لیے؟ تو جناب فاطمہ نے ایک جملہ فرمایا، کہا اسے کیا خوف ہو سکتا ہے جس کے لیے علی ابن ابی طالب حفاظت میں ہو۔ جس کی حفاظت کے لیے علی ابن ابی طالب موجود ہوں اسے کون سا خوف طاری ہو سکتا ہے؟ تو اب جناب امیر نے اس مقام پہ علماء عجیب و غریب ایک جملہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں پھر جناب امیر وہ جو اونٹ سے، آپ جانتے ہیں نا کہ اونٹوں کی جو مہار باندھی جاتی ہے تو قطار میں چلتے رہتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اب جناب امیر اونٹ پہ سوار نہیں ہوئے، پورے راستے جناب سیدہ کی اونٹنی کی مہار کو تھامے رکھا کہ سرور کائنات سے وعدہ کر کے آیا تھا، اب میں فوراً جناب سرور کائنات جب تک پہنچ نہ جاؤں اب میں اونٹ پہ سوار نہیں ہوں گا۔ تو جناب امیر مکے سے پیدل پاؤں پیادہ مدینے آئے، جیسے ہی مدینے پہنچے تو آپ کے ہاتھ میں مہار تھی، جیسے ہی مدینے پہنچے سرور کائنات استقبال کے لیے سامنے سے آ گئے۔ تو روایت کے الفاظ ہیں جناب سرور کائنات جیسے ہی آئے تو جناب امیر کو فوراً گلے لگایا، چومنے لگے، پیار کرنے لگے اور آپ کے آنسو بہنے لگے کہ بھئی آپ کی جان خطرے میں تھی، میں یہاں آ گیا تھا، میری بیٹی، میری چچی یعنی آپ کی والدہ، دوسری بیویاں سب آپ کے حوالے کرایا تھا۔ تو جناب امیر نے ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کو روکا نہیں کہ پیار کر رہے ہیں، جب مکمل پیغمبر اسلام نے چوما، پیار کیا، گلے لگایا تو اس کے بعد ایک مرتبہ فوراً ایک جملہ کا، مورخین کہتے ہیں جناب امیر نے جناب سیدہ کی اونٹنی کی مہار سرور کائنات کے ہاتھ میں دی اور کہا یا رسول اللہ آپ سے وعدہ کر کے آیا تھا، آپ سے وعدہ کر کے رہا تھا میں مکے میں کہ آپ کی امانت آپ تک پہنچا دوں گا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کی امانت، میں نے آپ کی امانت آپ تک پہنچا دی، میرا آپ سے وعدہ ہے میں نے سیدہ پہ خراش بھی نہیں آنے دی ہے، کوئی ظلم نہیں ہونے دیا، کسی کا ہاتھ نہیں اٹھنے دیا، میرا آپ سے وعدہ تھا میں نے سیدہ کو آپ تک پہنچا دیا ہے، یا رسول اللہ سیدہ پہ آنچ بھی نہیں آئی ہے، میں نے سیدہ کو آپ تک پہنچا دیا ہے۔ بس یہ جناب امیر نے جملہ کہا، سرور کائنات کے آنسو جاری ہو گئے، بہت روئے، اپنی بیٹی کو بہت پیار کیا، کہا اب میں مدینہ سکون سے جاؤں گا، آپ نے ماحول بنا دیا، پیش کروں جملے۔ آج جناب امیر نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت لوٹا رہا ہوں، آپ کی امانت کو ویسا لوٹا رہا ہوں، سیدہ پہ کوئی آنچ بھی نہیں آئی ہے۔ لیکن جب جناب امیر قبر مطہر پہ آئے، جناب سیدہ کا جسد مطہر اٹھایا تو رو کے کہنے لگے، اب دوبارہ وہی جملہ دہرایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امانت لوٹا رہا ہوں، لیکن اب یہ نہیں کہا کہ امانت کو آنچ نہیں آئی، پھر رو کے کہا یا رسول اللہ باقی حالات فاطمہ خود آپ کو بتا دیں گی۔
باقی حالات فاطمہ خود آپ کو بتا دیں گی، یا رسول اللہ یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی۔ اب میں کہوں گا یا رسول اللہ ان فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی بھی آج شب شہادت ہے، بی بی کی شہادت آ گئی ہے، شہادت آ گئی، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں جملے پیش کر رہا ہوں، آپ نے ماحول بنایا ہے، میں زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا۔ عجیب و غریب ایک کیفیت ہے، عجیب و غریب حالت ہے۔ آج رسول اللہ کو پرسہ دیجئے، یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی کا پرسہ دینے آئے۔ نہ جانے کیسی بیویاں ہیں خاندان اہل بیت کی، ایک دادی ہے، ایک دادی ہے جن کا پہلو شکستہ، دوسری پوتی ہے جس کے کان زخمی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی آج سن لیجئے چند جملے مصائب کے۔ جناب سیدہ جب ایک مرتبہ لوگ گھر پہ آئے نا تو میں تھوڑا سا نقشہ کھینچوں گا، بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا نقشہ بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ جناب سیدہ چکی پیس رہی تھی صحن میں، مولا حسن مجتبیٰ فرماتے میری ماں نے اچانک دیکھا دروازے پہ دستک ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب لوگ آئے تھے تو جناب امیر نے جا کے کہہ دیا تھا واپس چلے جاؤ، اب بیعت کا مطالبہ نہ کرنا، میں بیعت کے لیے نہیں آؤں گا۔ اب جناب امیر نے کہا میں قرآن جمع کر رہا ہوں، یہ شان نزول لکھ رہا ہوں، اس سے مجھے بحث نہیں۔ مولا حجرے میں موجود ہے، سامنے قرآن کریم ہے۔ اتنے میں اچانک چند افراد دروازے پہ آئے، کہا علی کو باہر نکالو، ہم علی سے بیعت لینے آئے ہیں۔ جناب امام حسن مجتبیٰ دیکھتے ہیں ماں فوراً ہاتھ میں برقع تھامتی ہے، بڑی تیزی سے برقع سنبھالا، بی بی دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، دروازے کو روکا، کہا کہ خبردار رک جاؤ، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ ایک آدمی نے آواز دے کے کہا وَإِن چاہے نبی کی بیٹی کیوں نہ ہو دروازہ کھولو۔ جناب سیدہ نے کہا رک جاؤ، زیادہ مت دھکیلو دروازے کو۔ ایک آدمی نے آواز دے کے کہا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے کہا باز آ جاؤ، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ ایک آدمی نے آگ لگا دی، جلتے ہوئے دروازے پہ دوسرے نے لات ماری، جلتا ہوا دروازہ گرا، بی بی نے ہاتھ بڑھائے، ایک مرتبہ آوازی یا فضا الیکی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی، 5 منٹ کی زحمت، 10 منٹ کی زیادہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب امیر تشریف لائے اور آنے کے بعد دروازہ گرانے والے کے گربان میں ہاتھ ڈالا، زمین پہ پھینکا، سینے پہ پاؤں رکھنے کے بعد کہا اگر مجھے رسول خدا کی اجازت ہوتی میں اسی وقت تیرا قتل کر دیتا، لیکن مجھ سے رسول خدا نے وعدہ لیا تھا۔ استاد صالح فرماتے تھے، آیت اللہ صاحب کہتے تھے کہ حضرت امیر نے کہا کہ اگر مجھ سے رسول خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا، تلوار نہ اٹھانا یا علی میرے بات نہیں تو سب پلٹ جائیں گے، میں ابھی تیرا قتل کر دیتا۔ بس بھی ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے جیسے ہی جملہ کہا تو ایک ملعون نے بس یہ جملہ کہا آگے سے، کہا علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، علی کے گلے میں رسی ڈال لو۔ ایک مرتبہ جناب امیر کو لے جانے لگے، جب لے جا رہے تھے جناب سیدہ نے جناب امیر کی ابا میں ہاتھ ڈالا اور جملہ کہا میں اپنے سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی، میں اپنے مولا کو لے جانے نہیں دوں گی۔ کسی نے اپنے غلام قنفذ سے کہا سیدہ سے ہاتھ چھڑوا، قنفذ نے تازیانہ ہاتھ میں تھا چلایا، تلوار کی نیام لکڑی کی تھی، دسا ہاتھ پہ مارا، جیسے ہی ہاتھ سے ابا چھوٹی جناب سیدہ نے آواز دی بابا۔
اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا۔ بس بھی ایک مرتبہ کچھ افراد جناب امیر کو لے گئے، جناب سیدہ نے آواز دی، فضا ام ایمن میرے بابا کی ابا لا دو، میرے بابا کا ماما لا دو، میرے بابا کا اسا لا دو، میں اپنے بابا کے قبر مطہر پہ جاؤں گی۔ بی بی نے ہاتھ میں اسا لیا، ردا کو سر پہ رکھا، امامہ کھولا۔ ایک مرتبہ آئی حرم میں رسول خدا کے، روضہ رسول پہ آنے کے بعد کہا بابا میرا حق چھن گیا، میں نے آپ سے شکوہ نہیں کیا۔ بابا علی کا حق چھنا، میں نے شکوہ نہیں کیا۔ بابا حسنین علی کے ہوتے ہوئے گھر میں یتیموں کی طرح کھانا کھاتے ہیں، لیکن میں نے شکوہ نہیں کیا۔ لیکن بابا آج میں شکوہ کرنے آئی ہوں۔ بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج کو لے گئے۔ حجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ جناب امیر نے دیکھا، نہ جانے کیا دیکھا، ایک مرتبہ کا سلمان فوراً روضہ رسول پہ جاؤ اور سیدہ سے کہو بد دعا نہ کریں، بد دعا نہ کریں۔ کہا مولا کیسے معلوم سیدہ بد دعا کرنے والی ہیں؟ کہا سلمان مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی نہیں دیکھ رہے؟ جناب سلمان تشریف لائے، ایک مرتبہ آنے کے بعد کہا بی بی مولا فرماتے ہیں کہ میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجئے گا۔ بی بی نے فرمایا بابا علی کی خاطر بد دعا کرنے آئی تھی، علی کی خاطر بغیر بد دعا کیے واپس جا رہی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی 3 ہستیوں نے ناقہ صالح کا حوالہ دیا۔ میں سارے مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا، میں تو سوچ کے آیا تھا بہت لمبے مصائب پڑھوں گا، نہیں پڑھ رہا، بس میں مختصر کر رہا ہوں۔ 3 لوگوں نے ناقہ صالح کا حوالہ دیا، حضرت صالح کی اونٹنی کا حوالہ دیا۔ پہلی جناب فاطمہ الزہرا، بی بی نے کہا مسلمانوں حضرت صالح کی جو اونٹنی کو مارا تھا نا، تو اس اونٹنی کے بچے نے فصیل نے پہاڑ پہ جا کے بد دعا کر دی تھی، اللہ نے اس امت پہ عذاب نازل کر دیا تھا۔ کیا تمہارے نزدیک میرا مقام اس اونٹنی کے بچے سے بھی کمتر ہے؟ کیوں میری بد دعا سے نہیں ڈرتے؟ دوسری جناب سکینہ ہیں جنہوں نے یہی حوالہ دیا، اور تیسرے امام محمد تقی علیہ السلام ہے۔ بس بھی میں نے تمام کیا۔ تاریخ میں چند ہستیاں ہیں جو غسل چھوڑ کے رونے لگے، غسل دیتے دیتے رونے لگے۔ پہلے مولا کائنات، ایک مرتبہ کا سیدہ ہاتھ ہٹائیے، آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے، ہاتھ کا ہٹنا تھا۔ مولا بلند آواز سے رونے لگے یا زہرا یا زہرا۔ جناب فضا نے سوال کیا مولا کبھی شیر بھی اتنی بلند آواز سے روتے ہیں؟ کہا فضا فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اجرکم اللہ۔ جانتے ہیں دوسری 2 ہستیاں کون ہیں جو غسل چھوڑ کے رونے لگے؟ ایک جناب زینب کبریٰ کا سید سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا نے کہا پھپھی اماں کرتا رہنے دیجئے، میری بہن کے جسم پہ بہت زخم ہے۔ تیسرے مولا امام باقر جب چوتھے امام کو پشت پہ پانی ڈالنے لگے تو غسل روک کے رونے لگے ہائے میرے بابا، آج تک پشت پہ نشان باقی تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی میں نے سارے مصائب چھوڑ دیا، آئے ہاتھوں کو بلند کیا۔ پروردگارا پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب جناب امیر نے ہاتھوں پہ جنازہ اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے۔
قبر مطہر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، میری امانت لوٹا دیجئے۔ پروردگارا رسول خدا کے ان دو ہاتھوں کا واسطہ ہمیں جناب سیدہ کے جنت البقیع کے مزار کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، طالبان کو آل سعود کو غارت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہاتھوں کا بلند کیجیے، ایک دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں سب آنکھوں میں آنسو ہیں، ایک سوال کروں آپ لوگوں سے، آپ سب لوگوں نے مصائب سنے ہیں نا، دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ رسول خدا جناب امیر کے جو چچا تھے نا حضرت عباس، انہوں نے سوال کیا جناب امیر سے، یا علی سب کے وظیفے بند ہو گئے، قنفذ کا وظیفہ کیوں جاری ہے؟ تو جناب امیر نے کہا چچا جان کیونکہ قنفذ نے سیدہ کو تازیانہ مارا تھا، اس لیے اس کا وظیفہ ابھی بھی جاری ہے۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کے مصائب کا، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا ہمارے تمام جو مومنین مریض ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ یہ تمام جو فہرست میرے پاس ہے پروردگارا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ اپنے اپنے مریضوں کو ذہن میں لے کے آئیے گا۔ آغا حیدر، جناب کوثر کاظمی، ڈاکٹر ٹیپو نقوی، جناب جعفر نقوی، جناب تنویر احمد، جناب نوظیف شہرات، محمد الموسوی، آئیں ذرا مل کے ایک واسطہ اور دوں۔ پروردگارا مرحوم آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی سے کسی نے سوال کیا کہ جناب سیدہ کیا الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی؟ نجف و کربلا کے ممبروں سے پڑھا جا رہا ہے آغا کہ بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی۔ تو مرحوم آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی نے فرمایا، رونے لگے، کہا نہیں بی بی کروٹ ہی نہیں لے سکتی تھی، نہ الٹی طرف کی نہ سیدھی طرف کی۔ مولا سے کہتی تھی یا علی مجھے سہارا دے کے بٹھا دے۔ پروردگارا بی بی کے مصائب کا واسطہ اس امام بارگاہ کو، اس کے خادموں کو، منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین یا زہرا۔ بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، زہرا کا گھر جلاتے ہیں خالی کا ڈر نہیں، زہرا کا گھر جلاتے ہیں خالی کا ڈر نہیں، زہرا کا گھر جلاتے ہیں خالی کا ڈر نہیں، کونا کے فاطمہ کو بچائے پہ در نہیں، زہرا کا گھر جلاتے ہیں خالی کا ڈر نہیں، زہرا کا گھر جلاتے ہیں کا ڈر نہیں، فضا پکارتی
ہے یہ ہے خانہ نبی فضا پکارتی ہے یہ ہے خانہ نبی دنیا کی شرم ہی کرو حق کا جو ڈر نہیں زہرا کا گھر جلاتے ہیں خالق کا ڈر نہیں زہرا کا ڈر نہیں بھولو نہ اتنی جلد پیغمبر کی شفقتیں بھولو نہ اتنی جلد پیغمبر کی شفقتیں کیا فاطمہ رسول کی لخت جگر نہیں زہرا کا گھر جلاتے ہیں خالق کا ڈر نہیں